ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اس کو بٹھایا اور اس پر خط کھینچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، تیرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، ان سے بات نہ کرنا، وہ بھی تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ پھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا چاہتے تھے چلے گئے۔ پھر وہ یعنی آنے والے اس خط کے پاس رک جاتے تھے اور وہ اس کے آگے سے نہیں گزرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے میرے زانو پر ٹیک لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو نیند میں خراٹے لیتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رانوں پر تکیہ لگائے سو رہے تھے، اچانک میرے پاس چند آدمی آئے، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، ان پر سفید کپڑے تھے۔ اللہ ہی ان کی خوبصورتی کو جانتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جماعت ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ گئی اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا جس کو اس نبی کی طرح بزرگی دی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور اس کا دل بیدار ہے۔ اس کے لیے مثال بیان کرو۔ ایک سردار جس نے محل بنایا، پھر اس نے دسترخوان لگایا، پھر اس نے لوگوں کو کھانے اور پینے کی دعوت دی، پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کس کی مثال بیان کی تھی؟ میں نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحمان نے جنت بنائی، پھر اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلایا، جس نے اسے قبول کر لیا جنت میں داخل ہو گیا، جس نے اسے قبول نہ کیا اسے سزا دے گا اور عذاب دے گا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 12۔